اور بالخصوص ملک پاکستان میں ایک خاص اور اہم دن ہے جسے ہم عام طور پر عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں۔ گزرے کئی دنوں سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کی مبارکباد کو بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مختلف ذرائع آج کی دنیا میں موجود ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور بھی بہت ساری ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے اشتہارات گزرے دنوں میں دیکھے اور دیکھنے میں آئے، عید پینتیکوست سب کو مبارک ہو، عید پینتیکوست سب کو مبارک ہو، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کو بھی عید پینتیکوست مبارک ہو۔ تو آج ہم چند لمحات کے لیے عید پینتیکوست پر ہی غور و فکر کریں گے کہ عید پینتیکوست گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بائبل مقدس خود اس بات کی گواہ ہے کہ عید پینتیکوست تو یہودیوں کی عید ہے۔ پھر ہم جو مسیحی ہیں، جو نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، جو یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث اور اس کے لائق بیٹے بنتے ہیں، کیا یہودیوں کی یہ عید جو عید پینتیکوست اس کو کیوں عید پینتیکوست کا نام دیتے اور کیوں عید پینتیکوست ہم مناتے ہیں؟ یاد رکھیے، بائبل مقدس کے دو اہم اور بڑے حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ بالخصوص قوم بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ جب اس دنیا میں ہمیں گناہ کی قید سے رہائی دینے کے لیے مجسم ہوا، اس نے جسم کو اختیار کیا، تو نیا عہد نامہ مسیحی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان دونوں بائبل مقدس کے جو بہترین، خوبصورت اور بڑے حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، دونوں ہی حصوں پر ایک جیسا ہی ایمان ہے کہ وہ بھی خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہے، اور نیا عہد نامہ بھی خداوند کا زندہ اور پاک کلام ہی ہے۔ لیکن ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں قوم بنی اسرائیل کو رسومات سر انجام دینے کے لیے بہت سارے قوانین دیے گئے، جن قوانین کو نئے عہد نامہ میں آ کر یسوع المسیح نے تبدیل کیا۔ چونکہ ہم یہودی نہیں ہیں، اس لیے ہم قربانی بھی نہیں کرتے، چونکہ ہم یہودی نہیں ہیں، سے یہودیوں کی شریعت تھی اس کے مطابق زندگی بھی بسر نہیں کرتے، عام دنیاوی زندگی بھی اور روحانی اور مذہبی زندگی بھی ہماری قوم بنی اسرائیل اور یہودیوں کی طرح کی نہیں ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ دو واضح فرق موجود ہیں کہ ایک قوم بنی اسرائیل ہے اور دوسری قوم میں اور آپ مسیحی لوگ ہیں۔ تو پھر کیسے اور کیوں ہم عید پینتیکوست کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس دن در حقیقت کون سا بڑا واقعہ معجزانہ طور پر وقوع پذیر ہوا؟ جتنے بھی لوگ اس وقت آن لائن بھی ہمیں بہت سارے بہن بھائی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے متفق نہ بھی ہوں، تو بھی میرے عزیزو آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو شاید آپ اس بات کو پر اتفاق کر بھی لیں کہ عید پینتیکوست تو یہودیوں کی عید ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں۔ احبار کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجئے، جن لوگوں کے پاس خداوند کا زندہ اور پاک کلام موجود ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب، پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب اس کا 23واں باب، 23ویں باب کی 4 آیت، صرف ایک آیت پہلے تلاوت کی جائے گی، بعد میں اس کی 15ویں اور 16ویں اور 17ویں آیت بھی تلاوت کی جائے گی۔ پیدائش کی کتاب احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور 4 آیت میں خداوند خدا یعنی یہوہ پاک خدا قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیتا ہے، 4 آیت میں
खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मय्यन पर करना होगा सो ये हैं आगे उनकी तमाम जितनी भी ईदें कौम बनी इसराइल को दुनियावी, जिस्मानी और रूहानी और मजहबी जिंदगी गुजारने के लिए जिनका ऐलान किया गया, जिनका हुक्म दिया गया, वो तमाम ईदें जो हैं वो अहबार की किताब 23वें बाब की 4थी आयत से शुरू होती हैं। अब हम आएंगे ईद पेंतिकोस्त पर। 15वीं आयत में लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना कि जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अहबार की किताब उसका 23वां बाब, और खुदावंद पाक खुदा इस बात का हुक्म देता है कि ये वो ईदें हैं जिन्हें तुम्हें मनाना जरूर है। और बहुत सारी ईदें ऐसी हैं जो हम मसीही लोग मनाते हैं, जिस तरह यसुल मसीह का यौम विलादत वो 25 दिसंबर ही को आता है। उसमें तारीख तब्दील नहीं होती, दिन तब्दील होता रहता है। 25 दिसंबर कभी जुमेरात को आ जाता है, कभी जुमे वाले दिन होता है, कभी बुध वाले दिन होता है, लेकिन उसकी तारीख तब्दील नहीं होती। लेकिन जब हम ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं, ईद क़यामत अल मसीह जिसे इंग्लिश में ईस्टर भी कहा जाता है, ईद क़यामत अल मसीह, उसमें हम दिन तब्दील नहीं होते लेकिन तारीखें बदलती रहती हैं। मुबारक जुमा जुमे ही के दिन आता है लेकिन उसकी तारीख वो तब्दील होती रहती है। और इसी तरह से कौम बनी इसराइल में भी यहां पर हम इस ईद के मुतल्लिक देखते हैं, जिन ईदों की लंबी फहरिस्त यहां पर दी गई है, उसके आखिर में यहां पर इस ईद के बारे में भी बयान किया गया है। और बयान क्या किया गया है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे। यह कुर्बानी पूला हलाने की कुर्बानी है। और पूला किसको कहा जाता है, आप सब जानते हैं कि हम भी ज़राई मुल्क में रहते हैं, तो गंदम की कटाई उसका सीजन आजकल आम है और गंदम की कटाई जोरों शोर से हो रही है और लगभग मुकम्मल हो चुकी है। जब गंदम को काटा जाता है तो उनको बड़े बड़े पूले बनाकर बांधा जाता है और बांधकर एक जगह पर रखा जाता है। जहां जहां काटा जाता है पूले बनाते जाते हैं किसान और काटने वाले, और पूले बनाकर उनको बांधते जाते हैं। फिर उन पूलों का एक जगह पर ढेर लगाया जाता है, फिर मशीन चलाकर या हाथ से गंदम के दाने निकाल लिए जाते हैं और फिर अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह कुर्बानी, पूला हिलाने की कुर्बानी, ना तो इसका कोई तारीख मुकर्रर की गई है और ना ही इसका कोई खास दिन मुकर्रर किया गया था, क्योंकि मौसम के मुताबिक, हालात के मुताबिक कटाई के जो दिन हैं या कटाई का जो आगाज है उसमें तब्दीली होती रहती है। पाकिस्तान में भी और पाको हिंद में भी एक जिस दिन कटाई शुरू की जाती थी, फसल की कटाई, खासतौर पर गंदम की कटाई जिस दिन शुरू की जाती थी, एक बहुत बड़ा मेले का समा होता था। और वैसाखी मेला शायद उसको कहते हैं, और वैसाखी मेला पाको हिंद में बहुत ही मशहूर मेला हुआ करता था। आजकल भी लोग गांव में भी ऐसा करते हैं कि जिस दिन सारा गांव मिलकर दरांती फसल को लगाते हैं। और गुजरे सालों में भी हम टेलीविजन पर भी इस बात को देखते रहे हैं कि जो वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम होता है, वो फसल की कटाई को शुरू करता है। शायद इस साल हालात के पेश नजर ऐसा नहीं किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब बेनजीर वजीर आजम थी तो बेनजीर ने फसल की कटाई शुरू करना थी तो उसके लिए सोने की दरांती बनाई गई कि आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो फसल की कटाई का आगाज करेंगी, और यूं सारे मुल्क में फसल की कटाई शुरू हो जाती थी। और इसी तरह से
قوم بنی اسرائیل میں بھی اس وقت کا تعین کیا جاتا تھا کہ کب فصل کی کٹائی کس ہفتے کس تاریخ پر شروع کی جائے گی، لیکن دن کا تعین یہاں پر ضرور کیا گیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور تم سبت کے دوسرے دن، سبت کا دوسرا دن اب کون سا ہے؟ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ان آیات کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے سامنے کھول کر رکھیں۔ احبار کی کتاب 23واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ۔ اب سبت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سبت ہفتے کا دن ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے جو عبادت کے لیے، قربانی کے لیے، خدا کی پرستش کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے وہ سبت کا دن ہے، اور یہ وہی دن ہے جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں جو خداوند خدا نے اس دنیا کی تخلیق جن ایام میں کی، اس کے آخری دن میں خداوند خدا نے کیا کہا کہ یہ آرام کا دن ہوگا، یہ خاص سبت کا دن ہوگا۔ اور جب خداوند خدا قوم بنی اسرائیل کو شریعت کے قوانین دیتا ہے تو اس سبت کی شریعت میں بھی یہ تبدیلی کی جاتی ہے کہ اس دن کیا کرے؟ کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے، نہ تو، نہ تیرے گھر والے، نہ تیرے خاندان کا کوئی لوگ، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، کوئی کام نہ کیا جائے، فقط خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش ہی کی جائے۔ سو یہ ہے وہ سبت کا دن جس دن قوم بنی اسرائیل خداوند کی عبادت، خداوند کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ دنوں کے لحاظ سے بائبل مقدس کے ہفتہ وار ایام، ان ایام کی ترتیب کے مطابق جو سبت ہے یہ ہفتے کا آخری دن ہے، اور ہفتے کا پہلا دن جو ہے یہ اتوار کا دن ہے۔ سبت کے دن چونکہ قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی خادمانہ کام سر انجام نہ دیا جائے، اسی لیے یہ اتوار کے دن ہی اپنی گندم کی کٹائی کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ اور جب گندم کی کٹائی کا آغاز کلام خدا میں لکھا ہے کہ سبت کے دوسرے دن جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ تو گننا شروع کرنا۔ اب جب پہلا پولا فصل میں سے کاٹ لیا جاتا تھا تو اس کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ اس پولے کو خداوند کے گھر میں سب سے پہلے لانا ہے۔ پہلی فصل، پہلے پھلوں کی عید۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جتنے بھی احکامات دیے ہیں اور جتنے بھی احکامات ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سمجھے اور سمجھائے جاتے ہیں، قوم بنی اسرائیل ان میں سے 1% بھی مس نہیں کرتے۔ ہم جو نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، ہم اتوار کے دن شادی بھی رکھ لیتے ہیں، اتوار کے دن پروگرام بھی کر لیتے ہیں، اتوار کے دن اپنی مصروفیات، اتوار کے دن خدا کے گھر سے غیر حاضری بھی کر لیتے ہیں۔ اب تو ایک معقول بہانہ بھی ہے کرونا وائرس کا خداوند کے گھر نہ آنے کا، لیکن بازار جانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف خداوند کے گھر میں آنے کے لیے ہمیں کرونا سے ڈر لگتا ہے، بازار جاتے ہوئے ہمیں کرونا سے ڈر نہیں لگتا۔ تو آج چونکہ ہم پینتی کوسٹ کے متعلق دیکھ رہے ہیں تو آگے آ کر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ پینتی کوسٹ کس طرح سے اپنے ایمانداروں کو دلیری کا روح عطا فرماتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پہلا پولا خداوند کے گھر میں لانا، اور جس دن وہ پہلا پولا خداوند کے گھر میں لایا جائے گا تو کیا کرنا؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے تو گننا شروع کر دینا، دن گننے شروع کر دینا، دنوں کو، ایام کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا۔ جس دن پولا ہلانے کی قربانی خداوند کے گھر میں کی جائے گی اس دن سے گننا شروع کر دینا، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ یعنی اتوار کے دن کٹائی کو شروع کیا گیا، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن اس پولے کو خداوند کے گھر میں لانا، اس پولے کو خداوند کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور جو کاہن ہوتا تھا وہ خداوند کے حضور اس پولے کو پکڑ کر، اس گندم کی کٹائی کے پولے کو پکڑ کر وہ زور زور سے ہلایا کرتے تھے۔
اس پولے کو جب خداوند کے حضور ہلایا جاتا تھا تو اسے در حقیقت خداوند کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اس لیے کہ خداوند خدا ہماری اس قربانی کو دیکھے، خداوند خدا ہماری اس قربانی پر نظر کرے کہ ہم اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی گندم کا پہلا نذرانہ، پہلا ہدیہ، گندم کا پہلا حصہ خداوند کے گھر میں لے کر آئے ہیں۔ اور وہیں سے، اسی سبت سے جس دن پولا ہلایا جاتا تھا، پاک کلام میں لکھا ہے کہ گننا شروع کر دینا اور 7 سبت تک انتظار کرنا، اور 7ویں سبت کے بعد سبت کا دوسرا دن پھر اتوار کا دن، اس دن 50 دن مکمل ہو جائیں گے۔ 7 7 are 49، 7 7 49، 49 ڈیز ہو جاتے ہیں 7 سبت گزرنے کے، اور 7 سبت جب پورے گزر جائیں تو پھر سبت کا جو دوسرا دن اتوار کا دن جو ہوگا اس کا 50واں دن، جب 50 دن مکمل ہو جائیں گے، اب 50ویں دن میں کیا کرنا ہے؟ 50ویں دن میں خداوند کے پاک کلام کے مطابق مقدس مجمع کرنا۔ 16ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنا۔ پھر 50ویں دن نذر کی نئی قربانی کیا کرتے تھے۔ جب 50 دن مکمل ہو جاتے تھے، آج جیسا میں نے شروع میں کہا کہ گزرے دنوں میں ہم پینتیکوست کی مبارکباد ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے، اور ابھی میں نے بھی آپ کو عید پینتیکوست کی مبارکباد دی ہے۔ پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ پینتیکوست کا مطلب ہی 50واں ہے۔ پینتیکوست کا کوئی روحانی مطلب نہیں ہے، پینتیکوست کا کوئی آسمانی مطلب نہیں ہے، پینتیکوست کا کوئی بائبلی مطلب نہیں ہے، پینتیکوست کا حساب کتاب کے ساتھ مطلب ہے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں۔ 50 لفظ استعمال، جس طرح ہم جب 12 کوئی چیز 12 کی تعداد میں خریدی جائے، انڈے، کیلے یا کنو فروٹر، تو کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ درجن۔ اب جب درجن کہا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے والا اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ 12 ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل میں اس دن کے لیے جب پینتیکوست کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ 50 دن پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج جب مسیحی لوگ ایک دوسرے کو پینتیکوست کی مبارکباد دیتے ہیں تو آپ کون سے 50 دن مکمل کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی 50واں دن ہم پورا نہیں کر رہے، کوئی 50واں دن مکمل نہیں کر رہے۔ نہ ہم نے پولا ہلانے کی قربانی کی، نہ ہم نے گندم کی کٹائی کی، نہ ہم گندم کی کٹائی میں شریک ہوئے، نہ ہم پولا خداوند کے گھر میں لے کر آئے۔ چلے پولا نہیں تو کچھ اور ہی لے آتے، جو پہلے فصل جو آپ نے بوئی ہے وہی لے آتے، وہ بھی نہیں لے کر آئے، اور 50 دن بھی نہیں گنے، ایک دن بھی نہیں گنا، 50 تو بڑی دور کی بات۔ جب قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ احکامات تھے، اور ان احکامات میں سے بڑا حکم یہ تھا، کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت خوراک ہے۔ انسان ہوا، پانی، روشنی اور خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ خوراک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، اگر باقی چیزیں میسر ہوں بھی اور ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہو، ہمیں نامیسر ہو، ہوا، پانی، روشنی اور خوراک، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے عزیزو ہمیں میسر نہ آئے چند دنوں تک، تو انسان شدید بیمار، کمزور اور ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ خوراک ان ایلیمنٹ میں سے سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت کو ہی انسان کے لیے خداوند خدا نے زمین سے اگایا، اور زمین سے اگتی ہے جب یہ چیز تو خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کے لیے یہ پولا ہلانے کی قربانی کی جاتی تھی، اور پولا ہلانے کی قربانی سے لے کر 50 دن گننا ضرور ہوتے تھے، اور 50ویں دن نظر کے لیے خداوند کے حضور پھر قربانی لائی جاتی تھی اور پھر قربانی کی جاتی تھی۔ یہ تو ہے عید پینتیکوست کی بیک گراؤنڈ۔ اب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور اس بات کو دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ کے لوگ، میں اور آپ، ایک دوسرے کو پینتیکوست کی مبارکباد کیوں دیتے ہیں۔ میرے ساتھ نکال لیجئے نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال، یعنی اعمال کی کتاب،
اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ سب کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں. میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول لیجئے. کافی وقت لگتا ہے حوالہ نکالنے میں، مشکل بات ہے نا، کیونکہ گھر میں پریکٹس نہیں ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اتوار کے دن پادری صاحب اناؤنس کرتے ہیں تو پھر ہم کاغذ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ذرا دیر ہو جاتی ہے. کلام مقدس میں سے تلاوت کیا جاتا ہے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب یہاں پر بھی نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، قوم بنی اسرائیل تو اپنے عقیدے کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ اپنے قوانین، رسم و رواج ادا کرتے چلے جا رہے تھے. انہیں اس بات کی کوئی فکر یا کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے گزرے دنوں میں یسوع المسیح کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ اپنی قربانیاں اپنی روٹین کے مطابق اپنی مذہبی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، دن وہ ہے جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں کیا گیا ہے، وہی دن جب دوبارہ آتا ہے تو اس وقت لکھا ہے وہ سب ایک جگہ جمع تھے. وہ سب ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا، یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، اور یسوع مسیح کو زندہ ہونے کے بعد بھی جنہوں نے یسوع مسیح سے ملاقات کی، یعنی وہ سارے شاگرد اور 120 لوگوں کی جماعت، وہ ایک بالا خانہ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں بھی یسوع مسیح کی طرح مصلوب نہ کر دیا جائے، شاید ہمیں اظہار ثانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، شاید ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے، شاید ہمیں قید نہ کر لیا جائے، شاید ہمیں کوڑے نہ لگائے جائیں. اسی ڈر سے، بہت سارے ڈر ان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، ایسے ڈر کی وجہ سے وہ چھپ کر ایک جگہ پر موجود ہیں. اور کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. اب زور کی آندھی کا جو سناٹا ہے، آپ سب نے آندھیاں بڑی دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی بڑی آندھیاں دیکھی ہیں. آندھی سے پہلے کا جو چند لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے خاموش قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ہیبت ناک قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ڈراؤنے قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ اس ماحول کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آندھی کیسی ہوگی. کیا بہت بڑی آندھی ہوگی؟ کیا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے؟ آسمان لال ہو جاتا ہے، گرد ہمیں دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، مٹی کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم گھر کی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بچوں کو اپنے گھر میں بلانا شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ آندھی کتنی دور ہمارے گھر سے رہ گئی ہے. یہ ہے زور کی آندھی کا سناٹا. پرندے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جلد اس طوفان سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی منظر یہاں پر اس گھر کے لیے بھی پیش کیا جا رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یسوع المسیح نے اپنی حیات مبارکہ میں، اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مصلوب ہوتے، انہوں نے وعدہ کیا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے قوت کا لباس فراہم کروں گا. قوت کا یہ لباس، یہ پاک روح جو عید پینتیکوست کے دن اس واقعہ میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے کہ وہ جس گھر میں بیٹھے ہیں، زور کی آندھی کا سناٹا انہیں محسوس ہوا، زور کی آواز آسمان سے آئی، اور وہ سارا گھر جہاں پر وہ موجود تھے وہ گونج بھی گیا. اور اسی دوران
انہوں نے کیا دیکھا کہ آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ لوگ، سب سے پہلی بات، قوت کے لباس کی وعدہ کیا تھا۔ اب قوت کا لباس خدا کا پاک روح ہے۔ اب یہاں پر جب شاگردوں پر یہ قوت کا لباس نازل ہوا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ آج چونکہ ایونجلزم کا دور ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک ایونجلسٹ ہے، کی بشارت دینا چاہتا ہے، خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن طریقہ شاید وہ اپنا اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اپنی سوچ سمجھ سے، اپنے طریقے سے وہ خدا کے کلام کی بشارت بھی دینا چاہتا ہے، پادری پاسٹر بھی بننا چاہتا ہے، بڑے کام بھی سر انجام دینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے طریقہ خداوند کے کلام کا ہی رہے گا جو بہترین ہے، جو خوبصورت ہے اور جو قابل ستائش ہے، جس کے وسیلہ سے ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں۔ اپنے طریقے سے ہم محض کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو شاگرد ہیں ان کو قوت کا لباس اسی لیے دیا گیا کیونکہ یہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھیے کہ جب زور کی آندھی کا سناٹا ہوا، آسمان کی آواز سے وہ گھر گونج گیا، ہر ایک کے اوپر آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آٹ کر ٹھہری ہیں، تو اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ یہ ہے پہلا کام۔ غیر زبان پہلے نہیں شروع کرتے، سب سے پہلے روح القدس سے بھرے گئے ہیں، سب سے پہلے وہ روح القدس سے معمور ہوئے ہیں۔ اور یہ شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، یہاں پر اعمال کی کتاب میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بعد میں کسی اور کتاب میں جو بائبل مقدس کی کتابیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بائبل مقدس کی کسی اور کتاب میں، کسی اور باب میں، کسی اور آیت میں اس شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ کسی اور جگہ پر پوری دنیا میں کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اس نے بھی شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبان دیکھی ہے۔ ہاں، زبان بولی ضرور ہے، غیر زبان بولی ضرور گئی ہے، لیکن نظر ان شاگردوں کے علاوہ کبھی کسی کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب یہ غیر زبانیں کون سی ہیں؟ ہم ان کے متعلق بھی کلام خدا ہی میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے 5ویں آیت، رسول کے اعمال اس کا 2 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ کا مطلب آگے بہت سارے علاقوں کا ذکر ہے، بہت سارے ممالک کا ذکر ہوگا، بہت سارے صوبوں کا ذکر ہوگا، بہت ساری ایسی جگہوں کا ذکر ہوگا جہاں سے اس وقت لوگ پولا ہلانے کے بعد 50ویں دن کی عید پینتیکوست کو نظر کی قربانی گزارنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ کوئی خاص تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان زبان اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں خداوند کے کلام میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پطرس رسول
جو شاگردوں میں سب سے پہلا رسول چنا گیا، اب اس کا بیان سنتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے 14ویں آیت میں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو، اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ یہ پطرس کے الفاظ نہایت ہی اہم ہیں۔ ایک مسیحی کو ان باتوں کا جان لینا، سمجھ لینا ان آخری ایام میں انتہائی ضروری ہے۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ ہم ابھی بھی اس کے انتظار میں ہیں، ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آج اگر کوئی روح القدس سے معمور ہوتا ہے، روح القدس کے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آج کوئی نیا کام ہو رہا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں اب وہ پیشن گوئی جو یوئیل نبی کی معرفت کی گئی ہے وہ اب پوری ہو رہی ہے 2020 میں 2020 میں، جبکہ پطرس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیشن گوئی وہ یہاں پر پوری ہوتی ہے، یہاں سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب شاگردوں پر پاک روح نازل ہوتا ہے تو ان میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ سب سے پہلی، وہ ڈرے ہوئے تھے، اب ان کا ڈر جاتا رہا ہے۔ وہ خوف زدہ تھے، اب وہ بے خوف ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ ڈر رہے تھے، اب وہ دلیر ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ بزدل تھے، اب دلیری کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور پطرس کی یہ بات جو کلام خدا میں لکھی ہے، کیا لکھا ہے کہ وہ ان 11 کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کا پاک روح سب سے پہلے کن لوگوں پر نازل ہوا؟ یسوع المسیح کے شاگردوں پر۔ آج ہر مسیحی، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایونجلزم کا دور ہے اور ہر شخص ایونجلزم کرتا بھی ہے اور کرنا چاہتا بھی ہے، پاک روح سے بھی معمور ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ خدا کا پاک روح کن لوگوں کو ملتا ہے، کن لوگوں کو میسر آتا ہے، کن لوگوں کو وہ معمور کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع المسیح کے شاگردوں کو خداوند کا پاک روح قوت کا وہ لباس ملا ہے۔ اب شاگرد ہونا اپنے آپ میں ایک نہایت ہی سخت کام ہے۔ جب ہم شاگرد ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، میوزک میں، کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، ایجوکیشن میں، تو ہمیں وقت دینا پڑتا ہے، ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، استاد کی بات ماننی پڑتی ہے، استاد کے اور بھی بہت سارے کام سر انجام دینے پڑتے ہیں، استاد کی پیروی کرنی پڑتی ہے، وفاداری کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر ہم استاد کے علم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک لمبا وقت استاد کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، پھر جا کر شاگرد استاد کی مانند کسی اور کو سکھانے کے لائق اور قابل ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں یسوع المسیح کا شاگرد بننے کی ضرورت ہے، اور کلام خدا میں بھی یسوع المسیح کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر سب قوموں میں روح القدس بانٹتے پھرو، کہا گیا ہے جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جب وہ شاگرد بن جائے گا پاک روح خود ہی اسے مل جائے گا۔ شاگرد یسوع المسیح کی میز پر وہ شراکت دار ہیں جو یسوع مسیح کے احکامات کی پابندی کر کے ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، یسوع المسیح کی میز پر شریک ہوتے ہیں، تب جا کر وہ شاگرد ہونے کا حق حاصل کرتے ہیں۔
جب وہ شاگرد ہونے کا حق حاصل کر لیتے ہیں تو پھر قوت کا لباس انہیں دیا جاتا ہے. ان شاگردوں کو جو یسوع المسیح کے 12 شاگرد ہیں، اور پطرس یہاں پر دلیری کے ساتھ آ کر بیان کرتا ہے، اور وہ سب غیر زبان بول رہے ہیں. اور غیر زبان بھی یہاں پر میں بتاتا چلوں خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ یہ وہ غیر زبان ہے جو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ سبھی کا یہ بیان ہے کہ ہر کوئی اپنے علاقے کی آواز سن رہا ہے، ہر کوئی اپنے علاقے کی بولی سمجھ رہا ہے. یہاں بھی دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت ساری زبانیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 3-3 4-4 زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے. خداوند کے پاک کلام میں بھی، خداوند کے پاک کلام میں لکھا گیا ہے، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں لکھا ہے کہ غیر زبان بولنے والا اگر ترجمہ کرنے والا موجود نہ ہو تو وہ مجمع میں خاموش رہے. جب تک غیر زبان کا ترجمہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر ترجمہ کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، لیکن ترجمہ پاک روح کی معموری سے خود ہی ہوتا جا رہا ہے. سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ پطرس کیا کہہ رہا ہے، اور پطرس کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگ تازہ مے کے نشے میں ہیں. ابھی تو صبح کا وقت ہے. صبح کون نشہ کر سکتا ہے اور نشہ کر کے وہ تمہارے سامنے اس طرح کا بیان کرے گا؟ صبح تو لوگ کام پر جاتے ہیں، صبح تو لوگ ناشتہ کرتے ہیں، صبح کوئی بھی لوگ نشہ نہیں کرتے. شاید کوئی اب کے دور میں کرتے بھی ہوں، لیکن یہ وہاں کی بات، تب کی بات ہو رہی ہے. اور پطرس نے یہ سب کے سامنے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا ہے، کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جان لو. اور ایک ایسی خوبصورت بات پاک روح کی ہدایت سے پطرس نے بیان کی ہے کہ خداوند خدا کیا کہتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل فرمائے گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جو نشانیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، اس پیشن گوئی کے متعلق جو چیزیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں وہ ابھی ہونے والی ہیں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل اور سورج کا تاریک ہو جانا اور چاند کا خون ہو جانا، یہ ابھی باقی ہے. یاد رکھیے پینتیکوست کے ہی دن روح القدس کا نزول ہوا. روح القدس کا نزول تو پہلے بھی تھا، قوت کے لباس کا یہ نزول ہوا پہلے. اس سے پیشتر پینتیکوست سے پہلے خدا جس کو چاہتا جب چاہتا پاک روح عطا کر کے اسے اپنے کام، اپنے مقصد، اپنے مشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب پینتیکوست کے بعد خداوند خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والے کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا. اگر آپ روح القدس کے متلاشی ہیں، اگر آپ خدا کا پاک روح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے پہلے خداوند یسوع المسیح کے کلام کا ہمیں شاگرد بننا پڑے گا، خدا کا شاگرد بننا پڑے گا، یسوع کا شاگرد بننا پڑے گا، اس کا پیروکار بننا پڑے گا، اس کے احکامات، اس کے قوانین پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. ان قوانین، ان عہد کی باتوں کو یاد کرنا ہوگا، زبانی یاد کرنا ہوگا. تب جا کر اب اگر ہم اس قابل بنتے ہیں، اس قابل ٹھہرتے ہیں، تو یہی قوت کا لباس میرے عزیزو آج بھی ورک کر رہا ہے، آج بھی کام کر رہا ہے، آج بھی آپ لوگوں کے لیے یہ موجود ہے. خدا کا پاک روح آپ کو بھی مل سکتا ہے، آپ بھی خدا کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں. اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری مشن ہے، یہ آپ کی مشن ہے. آپ کی نہیں ہے، مشن ہوتا ہے، اور مشن ایک ہی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا مشن ہے کہ ہم بہت ساری زندگیوں کو جیتیں، ہمیشہ کی بادشاہت کا وارث بنائیں، جو آگ میں جانے والی ہیں، جو ہلاکت میں پڑنے والی ہیں، جو جہنم میں جانے والی ہیں، ان کو لپک کر بچانا ہی ہمارا مشن ہے. اور یہی یسوع مسیح کا مشن تھا کہ وہ گناہگاروں کو نجات دے اور گناہگار کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث اور لائق بنائے. یہی مشن ہمارا ہے، یہی مشن ہمارے چرچ کا ہے، یہی مشن میرا اور آپ کا اور ہر ایک مسیحی کا ہے.
اور وہ مشن پورا کب ہوتا ہے، اس کی تکمیل کیسے کی جاتی ہے؟ جب ہمارے پاس قوت کا لباس ہوتا ہے۔ ورنہ پطرس کی طرح جب اسے قوت کا لباس نہیں ملا تھا، شاگردوں کے ساتھ ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی قوت کا لباس ملا، دلیری آ گئی، قوت آ گئی، جھجک جاتی رہی، شرمندگی جاتی رہی، دلیری کے ساتھ بیان، بلند آواز کے ساتھ بیان، خدا کا کلام بیان کرنے کی قوت آ گئی۔ اگر آپ کی میرے عزیزو زندگی میں خدا کا کلام پڑھنے میں دلیری نہیں، خداوند کا پاک کلام پیش کرنے میں دلیری نہیں، خداوند کے پاک کلام کو تلاوت کرنے میں دلیری نہیں، دعا کرنے میں دلیری نہیں، خداوند کے گھر میں جانے کے لیے دلیری نہیں، اگر ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے ڈر، خوف، جھجک پر قابو پانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہے۔ اور خدا کے پاک روح کی صرف یہ ایک ہی نشانی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا پاک کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ صرف ایک ہی نشانی نہیں ہے کہ جو غیر زبان بولے گا پتہ لگائیں گے کہ ہاں اس میں خدا کا پاک روح موجود ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھ لیجئے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کے خط میں کیا لکھا ہے کہ اسی کو ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، کسی کو شفا دینے کی قوت، کسی کو معجزہ دکھانے کی قدرت۔ بہت ساری نعمتیں خداوند کے پاک کلام میں لکھی گئی ہیں، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پاک روح جس کو جیسا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر غیر زبان کی ضرورت ہوگی، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں، اگر میرے جیسا کوئی پنجابی وہ فلپائن چلا جائے یا مصر چلا جائے یا انگلینڈ امریکہ چلا جائے، تو جب مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھے یونانی نہیں آتی، عبرانی نہیں آتی، بہت ساری زبانیں ہیں مجھے نہیں آتی، تو شاید وہاں خدا کا پاک روح اس طور پر مدد کر سکے کہ میں ان کی زبان میں خدا کا پاک کلام پیش کر سکوں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف غیر زبان ہی پاک روح کی معموری کا اظہار ہو۔ اگر میں غیر زبان نہیں بولتا یا آپ غیر زبان کی نعمت آپ کو نہیں ملی، تو اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے، جتنے بھی لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے، شاید جیسا خدا کے پاک روح نے چاہا ہے وہ نعمت آپ کو دی ہے۔ اپنی نعمت کو پہچانیے، اپنی نعمت جانیے، اپنی محنت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ آپ کو خداوند خدا نے پاک روح کے ساتھ کون سی نعمت عطا کی ہے۔ ایمان کی ہے، شفا کی ہے، معجزے کی ہے، غیر زبان ہے یا غیر زبانوں کا ترجمہ ہے، یا ایمان ہے یا حکمت کا کلام ہے یا علمیت کا کلام ہے۔ کون سی نعمت ان نعمتوں میں سے جو پاک روح کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کون سی نعمت آپ کے پاس موجود ہے؟ کوئی ایک نعمت تو ہر ایماندار کے پاس موجود ہوتی ہی ہے، اور وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمت ہی سب سے بڑی ہے جو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو، ایماندار ہی نہ ہو، تو میرے عزیزو یہ نعمتیں بھی اس کو میسر نہیں آ سکتی۔ ایمان کی نعمت بھی پاک روح کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے پطرس سے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پطرس نے کیا کہا؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایلیا ہے، کچھ فلاں کہتے ہیں، کچھ اور بات کہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے پطرس کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو مجھے کیا کہتا ہے؟ تو پطرس نے کیا جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ بے شک یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی، کہ یہ بات تیری نہیں ہے، یہ بات تیرے منہ سے نہیں نکلی، یہ تیری مرضی سے نہیں نکلی، بلکہ خود میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر یہ بات ظاہر کر دی ہے۔ پاک روح یہ کام کرتا ہے، ہمیں خدا کو، یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا ماننے کی توفیق جو ہے یہ پاک روح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ تو دنیا میں بے شمار قومیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں، کیوں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں تسلیم کرتے؟ کیونکہ پاک روح اندر موجود نہیں ہے۔ ایمان کی جو نعمت ہے یہ پاک روح کے وسیلہ سے، اور جہاں پر یہ نعمتیں، روح القدس کی نعمتیں لکھی گئی ہیں، سب سے پہلی نعمت ہی ایمان کی لکھی گئی ہے، اور غیر زبان کی نعمت تو سب سے آخر میں لکھی گئی ہے، اور پھر ترجمہ کرنے کی نعمت اس سے بھی بعد میں لکھی گئی ہے۔ میں کسی بھی نعمت کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے کلام کی سچائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
मत ये ख्याल कीजिए कि अगर आपको गैर ज़ुबान नहीं मिली तो आपको खुदा का पाक रूह भी नहीं मिला। हो सकता है इन नेमतों को जांचिए, पहचानिए, अपना आप इस्तेमाल कीजिए खुदा की खिदमत में। खुदावंद खुद आप पर जाहिर कर देगा कि आपको कौन सी नेमत मिली है। ये ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस का नुज़ूल हुआ। अब मुझे यह मालूम नहीं, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंच सका कि रूहुल कुद्दस के नुज़ूल के दिन को ईद पेंतिकोस्त क्यों कहा जाता है। शायद आप में से कोई इसको तलाश कर ले और इस बात को जान ले। याद रखिए मेरे अजीजों, बड़ा ही सादा खुदा का पाक कलाम है। आप सब ईमानदार जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं और जो आगे आने वाले दिनों में भी इस मैसेज को इंटरनेट के जरिए फेसबुक पर सुनेंगे, याद रखिए यहां पर रूहुल कुद्दस का नुज़ूल जो है वो पेंतिकोस्त के दिन हो रहा है। अगर ये किसी और दिन हो जाता, फिर किसी और ईद पर ये हो जाता, अगर बकरा ईद पर हो जाता, अगर बसंत के दिन हो जाता, फिर बसंत की खास ईद। ये मेरे अजीजों दिनों में ना फंसें, इस दिन की अहमियत को जांचें, इस दिन की अहमियत को देखिए। यह सिर्फ दिन वो दिन निशानी के तौर पर खुदावंद के पाक कलाम में बयान किया गया है। यह तो यहूदियों की ईद है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन यह वाकया हुआ। इस वाकये की अहमियत को मसीही ईमानदारों को जांचने, जानने और हासिल करने की जरूरत है। पेंतिकोस्त कोई माने नहीं रखता आपकी जिंदगी में, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में माने रखता है। पेंतिकोस्त को हासिल ना करें, रूहुल कुद्दस को हासिल करने की कोशिश करें, शागिर्द बने, खुदावंद आपको पाक रूह अता करेगा। सो मेरी ये दुआ है कि इस पाक कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम सबको ये हदायत और हम सबको ये तालीम अता करे कि हम इस दिन की याद को महज मनाने वाले और इस दिन की याद को सेलिब्रेट करने वाले ना हो, महज मुबारकबादें देने वाले ना हो कि ईद पेंतिकोस्त सबको मुबारक हो। मेरी तरफ से भी ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो, आपकी तरफ से भी ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। इस ईद पेंतिकोस्त के दिन जो वाकया रूनुमा हुआ है, उस वाकये को अपनी जिंदगी में रूनुमा होने दें। बराए मेहरबानी उस वाकये को अपनी जिंदगी में भी रूनुमा होने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि शागिर्दों की तरह डर कर छुप कर बैठ जाएं तो खुदा का पाक रूह आपको मिलेगा। खुदावंद के घर में आएं, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, शागिर्द बने, शागिर्द बनाएं। खुदा आपको पाक रूह की नेमतों में से बहुत सारी नेमतें भी अता कर सकता है, लेकिन कोई एक तोड़ा तो खुदावंद खुदा जरूर ही आपको अता करेगा, जिसके वसीले से आप खुदा के काम को, खुदा के मिशन को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद खुदा इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।